السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جب میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے یہاں بڑی بہترین گھاس پر بہت سارے مالیوں کو بیٹھا دیکھا، اور ان مالیوں کے ہاتھ میں کھرپے تھے، اور ان کھرپوں سے وہ کچھ زمین میں سے کچھ نکال رہے تھے۔ تو میں جب قریب گیا اور میں نے جا کر دیکھا تو ان مالیوں کے پاس ایک آہنی کھرپا تھا جس سے وہ جڑی بوٹیاں نکال رہے تھے جو گھاس میں اگ گئی تھی، اور اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور وہ بڑے تسلسل کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ بڑی اعلیٰ ترین گھاس میں سے وہ جڑی بوٹیاں نکال کر اس کو گھاس کو صاف کر رہے تھے۔ تو دوستو، میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جڑی بوٹیاں کیوں اگاتی ہیں؟ تو میرے ذہن نے ہی مجھے جواب دیا، کیونکہ ساون اور بھادو کے مہینے میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور وافر پانی موجود ہوتا ہے بارشوں کی شکل میں، اور پھر جو لاہور کی مٹی ہے، زمین ہے، یہ بڑی زرخیز ہے۔ تو اس زرخیز زمین میں جہاں مالیوں نے یہاں بڑی اعلیٰ ترین باہر سے منگوائی ہوئی امپورٹڈ گھاس اگا رکھی ہوتی ہے، وہاں پانی کی فراوانی اور زمین کی زرخیزی کی وجہ سے اس میں جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، اور وہ جڑی بوٹیاں اگر بر وقت صاف نہ کی جائیں تو پھر وہ گھاس کے اوپر پھیلنا شروع کر دیتی ہیں، ایک بیل کی طرح وہ پھیلتی ہیں، اور جب کوئی شخص اس جگہ پر آ کر بیٹھے جہاں جڑی بوٹی اگی ہوتی ہے تو وہ ان کو چبھتی بھی ہے اور تکلیف پہنچاتی ہے، اور ان جڑی بوٹیوں کے اندر مختلف جو حشرات ہیں وہ بھی چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دوستو، میں یہ سوچ رہا تھا کہ پانی کی فراوانی اور زرخیزی کی وجہ سے اتنی اعلیٰ ترین گھاس کے اندر جڑی بوٹیاں اگائیں جنہوں نے اس کی خوبصورتی بھی خراب کر دی، اور آہستہ آہستہ اگر اس کو کاٹا نہ جائے، اکھاڑا نہ جائے جڑ سے، اس کی بیخ کنی نہ کی جائے تو وہ جو گھاس ہوتی ہے اس کے اوپر وہ پھیل جاتی ہیں۔ دوستو، اسی طرح افتخار رفیع کے اندر کی جو زمین ہے، دل و دماغ کی جو زمین ہے، وہ بڑی الحمدللہ زرخیز ہے ہم انسانوں کی، اور اس زرخیزی کے اندر جب آسائشوں کا، مرتبے کا، خوبصورتی کا پانی ملتا ہے اس کو، اور خاص طور پر اگر میں چند پیسے کما لوں اور تھوڑا سا امیر ہو جاؤں تو افتخار رفیع کی ذات کے اندر بھی جو گھاس لگی ہوئی ہے، جو کہ بڑی اعلیٰ ہے، جو کہ مالی نے اگائی ہے، اس گھاس کے اندر تکبر کی، انا کی جو جڑی بوٹیاں ہیں، خود رو بوٹیاں وہ اگاتی ہیں، اور جب وہ اگاتی ہیں تو وہ پھر افتخار رفیع کڑوی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس گھاس کے اندر جب جڑی بوٹی اگتی ہے تکبر کی، انا کی، تانوں کی، بدسلوکی کی، جب بوٹی اگتی ہے، جب افتخار رفیع کی ذات کے اندر جو اس کو یہ بتاتی ہے بار بار کہ افتخار رفیع تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، تو پھر اس کے ارد گرد رہنے والے، اس سے ملنے والے سارے کے سارے، السلام علیکم جی، یہ دوست رہتا ہوں، ہاں جی، بنائیں جلدی سے۔ تھینک یو، سلامت رہیں، السلام علیکم جی۔ تو دوستو، جب آسائشوں کی اور سہولتوں کی فراوانی ہو جائے تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، رج کھان دیاں مستیاں چڑھ جاندیاں نے، تو تب ہماری ذات کے اندر بھی وہ اضافی خطرناک اور تیکھی اور نوکدار جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اگاتی ہیں، جو ہمارے دل و دماغ کی، ہماری اندر کی گھاس کے اوپر چھا جاتی ہیں، اور پھر اس کی اصل شکل کسی کو دکھائی نہیں دیتی، اور پھر ہمارے منہ سے جب کچھ نکلتا ہے تو وہ تانا نکلتا ہے، مینا نکلتا ہے، بری بات نکلتی ہے جو لوگوں کی دل آزاری کرتی ہے۔ تو دوستو، اگر
میرے گھر میں فراوانی ہے پیسے کی، عزت کی اور آسائشوں کی، تو پھر مجھے چاہیے کہ وہ رحمانی کھرپا، جس طرح وہ آہنی کھرپے سے نکالتے ہیں مالی، ایک رحمانی کھرپا ہوتا ہے اور یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ رحمانی کھرپا اسی قسم کی علائشوں اور جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دے رکھا ہوتا ہے۔ تو اس کھرپے کا استعمال کر کے افتخار رفیع کو چاہیے کہ ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑے اور جڑ سے اکھاڑ کے ان کی بیخ کنی کرے اور ان کو پھینک دے، بلکہ ان کو جلا دے، تاکہ افتخار رفیع روحانی طور پر مضبوط رہے اور لوگوں میں آسانیاں، محبت اور پیار بانٹتا رہے۔ دوستو، بانو قدسی آپا اپنی آخری کتاب میں لکھتی ہیں کہ اشفاق صاحب کی جو آخری رات تھی، جب اشفاق صاحب کی ڈیتھ ہونے لگی، تو اس سے کچھ دیر پہلے اشفاق صاحب نے بانو آپا کو بلایا اور کہا بانو میرے پاس بیٹھو، تو وہ سامنے بیٹھنے لگی۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس بستر پر بیٹھو۔ جب وہ بیٹھیں تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو بانو، اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ میری قبض توڑ دے، میری قبض رفع ہو جائے۔ تو بانو قدسی آپا نے کہا کہ وہ ڈوفل ایک پڑا ہوا، وہ آپ پی لیں، ڈاکٹر صاحب نے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں جسمانی قبض کی بات نہیں کر رہا، میں روحانی قبض کی بات کر رہا ہوں۔ تو بانو آپا نے کہا، میں نے پوچھا روحانی قبض کیا ہوتی ہے؟ تو بانو آپا کو اشفاق صاحب نے بتایا کہ جب انسان بہت ساری نیکیاں کرنے لگتا ہے اور تسلسل کے ساتھ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے تو اس کو روحانی قبض ہو جاتی ہے، اس بات کی قبض کہ میں بڑا اچھا ہوں اور میں بڑا نیک ہوں اور میں بڑی نیکیاں کرتا ہوں، بڑی آسانیاں بانٹتا ہوں۔ تو بانو دعا کر میری وہ روحانی قبض ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو جینرس لوگ ہیں، سخی ہیں، ان کی روحانی قبض بھی دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے وہ رحمانی کھرپا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے میں اپنی ذات میں اگنے والی جڑی بوٹیوں کو، جو کہ میرے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں، ان کی تذلیل کرتی ہیں، ان کی عزت نفس پامال کرتی ہیں، ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ پھینکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ زندگی کو راستہ دو، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔